افسانہ تیسری منزل افسانہ نگار محمد اسامہ صدیقی۔ تیسری منزل کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، بس چھت پر ماربل لگنا رہ گئے تھے کہ ایک رات ابا جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اسپتال لے کر بھاگا، پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، یوں لگا جس سے ہم ابا کو کھو دیں گے، مگر اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی۔ ایک ہفتہ اسپتال میں قیام کے بعد جب گھر لوٹے تو انہوں نے ضد پکڑ لی کہ تیسری منزل کی چھت پر جاؤں گا۔ بمشکل تمام میں اور بھائی ان کو تیسری منزل تک لے گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ابا جان کی سانس شدید پھول گئی۔ کچھ دیر وہ چھت پر پڑے پلنگ پر لیٹے رہے، پھر اٹھے اور چاروں طرف سے آس پاس کے مکانوں کا جائزہ لینے لگے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ چھت پر پہلی اور آخری بار آئے ہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نیچے ایک منزلہ اور دو منزلہ مکانوں کو بغور دیکھنے لگے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گویا آس پاس کے مکانوں سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو اے بے رحم دنیا والوں، اے مادیت کے پرستاروں، اے امراء اور رؤسا کو قابل فخر گرداننے والوں، دیکھو دیکھو میں تم سے اب بڑا ہو گیا ہوں، میں اس معیشت کی دوڑ میں تم سے آگے نکل گیا ہوں۔ یہ 3 منزلہ مکان میری عمر کا سرمایہ ہے، اسے میں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس میں سیمنٹ کی جگہ میری ہڈیوں کا گودا شامل ہے۔ میں نے اسے پانے کے لیے نہ دن کا چین دیکھا ہے نہ راتوں کا سکون۔ دیکھو میں محنت کر کے تم سے بڑا ہو گیا ہوں، دیکھو میں ہارا نہیں جیت گیا ہوں، میں تیسری منزل پر کھڑا ہوں۔ میں اور بھائی ابا جان سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر یہ فخریہ مسرت اور قلبی اطمینان واضح تھا۔ وہ 2 گھنٹے چھت پر یوں ہی چہل قدمی کرتے رہے، ہاتھ ہلا ہلا کر نہ جانے خود سے کیا کیا باتیں کرتے رہے کہ ان کے چہرے کی شادابی میں عجیب سی مایوسی اور بے بسی کے آثار بڑھنے لگے۔ شاید ان کا دم الجھنے لگا، کھلی فضا میں بھی انہیں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے میری طرف چلنے کا اشارہ کیا، نیچے اپنے کمرے میں آ کر چائے پی اور حسب عادت سگریٹ کا ایک لمبا کش لگایا، اور اسی اثنا میں نہ جانے کب ان کی روح پرواز کر گئی اور یہ تیسری منزل ان کے کسی کام نہ آئی۔